میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے۔ اچھا، میں کہانی آپ کو سناؤں گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے کرداروں کو بوجھنا ہے کہ بھئی اس میں جو یہ کردار ہے یہ کون ہے، اور فلاں جو کردار میں بولا ہے میں نے وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑے گاؤں کی کہانی ہے جس کے 7 محلے ہیں، اور اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس کا نام اللہ رکھا ہے، اور گاؤں کے 2 چودھری ہیں۔ سفید کوٹھی میں چودھری سام رہتا ہے، اور دوسرا چودھری رشی سائی ہے۔ چودھری سام نے ایک گنڈا پالا ہوا ہے۔ شنید یہ ہے کہ یہ اس کا اور گوری ملکہ کی ناجائز اولاد ہے، اور اس کی عمر بھی تقریباً اللہ رکھے کی عمر جتنی ہے۔ اس گنڈے کی کرتوتوں کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے شیطن باؤ بولتے ہیں، اور کہنے کو تو چودھری سام جو پنڈ کا بڑا چودھری ہے اور شیطن باؤ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایپسٹینیے ہیں۔ ایپسٹینیے کون ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یعنی آپ سمجھیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ خدا بیزار لوگ ہیں، یہ عاقبت نااندیش لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ غیرت سے عاری لوگ ہیں، یعنی یہ فطرتاً کمینے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں انہیں ایپسٹینیے کہتا ہوں۔ یعنی آپ سیدھی زبان میں کہیں کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ پیسے اور طاقت کی ان کے پاس خوب فراوانی ہے، اس لیے ان کا دماغ خراب رہتا ہے۔ تیلیوں کے محلے میں ارکی تیلی کے تیل کے کولو پر قبضہ کرنے کے لیے چودھری سام نے اس کے سارے بچے مار دیے تھے، اور جو باقی بچ گئے ان کو بھی ترسا ترسا کر روٹی کے پیسے دیتا ہے۔ اسی طرح وینا جو ویلا رہتا ہے، اس کے تیل کے کولو پر قبضے کے لیے بھی چودھری دن دہاڑے ان کے ابے کو ہی گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ چودھری سام کی ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ چینا تاجر کا جو پڑوسی ہے گمنام خان، سنا ہے کہ اس نے چودھری سام کو خوب چپیڑیں ماری تھیں، اور وہاں سے پھر چودھری سام اپنی دھوتی بھی چھوڑ کے ننگا بھاگ آیا تھا۔ اب آتے ہیں کہانی کے اصل مرکزی کردار اللہ رکھے کی طرف۔ اللہ رکھا اور اس کا بھائی جو ہے وہ ان کے جائیداد پر گوری ملکہ کا قبضہ تھا، تو پھر انہوں نے بڑی مشکل سے وہ قبضہ چھڑوایا، تو لیکن پھر انہیں آپس میں بٹوارا ہو گیا۔ اللہ رکھا کا جو بھائی ہے اس کو بھی وہ فطرتاً سانپ کی فطرت رکھنے والا انسان ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور اس کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ اللہ رکھا تو اللہ کو مانتا ہے، اور وہ سنا ہے کہ کالے توے کو مانتا ہے، اس لیے لوگ اسے نرا موزی کہتے ہیں، یا نرا موزی رام کہہ لیں آپ۔ جب بٹوارا ہوا تو گھر کے زیادہ حصے پر اسی نے قبضہ کر لیا، سامان پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کو صرف 2 کمرے ملے، یا اس کے ساتھ بلکہ جو باغ تھا ایک کمرے کے ساتھ، اس پہ بھی آدھے حصے پہ نرا موزی خود قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب سچویشن سمجھیں کہ بڑے چودھری کا گنڈا شیطن باؤ، جس کی بدماشی کی کوئی حد نہیں، اور جس نے تیلیوں کے گھر پر بھی قبضے کا پلان کیا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے، وہ خود اندر سے اللہ رکھے سے ڈرتا ہے۔ اللہ رکھے کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اس گاؤں کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کی مانی جائے گی، وہی حق پہ ہوگا، اور طاقت کے بغیر یہاں کوئی حال نہیں ہے، شرافت کا کوئی مول نہیں ہے۔ تو میں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو مجھے ہر صورت طاقت حاصل کرنی ہوگی، اور
اس کے لیے اس نے ظاہر ہے وہ چھوٹا تھا اور اکیلا تھا، تو اس نے بڑی شرافت کے ساتھ گاؤں میں رہنا شروع کر دیا، میسنا بن کر، بڑا شریف بن کر، آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور چودھری کے سامنے بھی اکثر وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، بلکہ اکثر اس کی جائز نجائز بھی بات مان لیتا تھا، لیکن اندر سے اس نے پوری تیاری شروع کر دی تھی۔ اس نے مارشل آرٹ سیکھنی شروع کر دی، اس نے ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی شروع کر دی، اپنے مسلز کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ اس نے گنڈاسے کا سامان لے کر گھر لا کر خود گنڈاسا بنانا شروع کر دیا، حالانکہ گاؤں میں صرف 5 لوگوں کو گنڈاسا رکھنے کی اجازت تھی۔ کون کون تھے وہ؟ چودھری سام تھا، رشی سائی تھا، اس کے علاوہ چھینا تاجر تھا، گوری ملکہ تھی، اور پرفیوم بنانے والے تھے۔ ویسے یہ بات بھی ہے کہ اندر کھاتے نیرے موزی، موٹے سرخے اور شیطن باؤ نے بھی گنڈاسا بنا لیا تھا۔ اچھا، شروع میں جب بڑے چودھری کو پتا چلا کہ اللہ رکھا بھی گنڈاسا بنا رہا ہے تو اس نے بڑا برا منایا، لیکن پھر ایک بات کی وجہ سے وہ چپ کر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری ایک تو سام تھا اور دوسرا چودھری رشی سائی تھا، تو رشی سائی کے ساتھ والا گھر جو تھا وہ تھا افغان پٹھان کا، اور افغان پٹھان کے ساتھ آگے گھر تھا اللہ رکھے کا، تو اللہ رکھے کے گھر کے ساتھ جھیل تھی، تو رشی سائی نے پلان بنایا کہ میں افغان کے گھر پہ پہلے قبضہ کروں گا اور اس کے بعد اللہ رکھا کے گھر پہ بھی قبضہ کروں گا، اور اس طرح جھیل بھی میرے پاس آ جائے گی، میں بھی وہاں کشتی چلایا کروں گا اور دوسرے محلوں میں آرام سے چلا جاؤں گا اور مچھلیاں بھی پکڑا کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے افغان پٹھان کے گھر پہ حملہ کیا تو اللہ رکھا بھی سامنے آ گیا، اور اس نے اس چودھری رشی سائی کی ایسی درگت بنائی کہ وہ بھاگ گیا، بلکہ اس کی ایسی اس نے ٹکائی کی کہ اس کی پورے گاؤں میں چودراہٹ ختم ہو گئی، اور اس نے بلکہ جو ازبک و تاجک برادران کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی ان سے واپس چھڑا لیا گیا، کیونکہ اس کی چودراہٹ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، اب کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ ہے کہ اللہ رکھے کہ اس پوٹینشل کی وجہ سے جو اس کے مخالفین ہیں وہ کٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اس میں سر فہرست کون ہے؟ اس کا بھائی نیرا موزی اور شیطن باؤ جو گاؤں کا گنڈا ہے۔ انہوں نے تو پکا اتحاد کر لیا آپس میں کہ جناب ہم نے اللہ رکھے کو سبق سکھانا ہے۔ اچھا، شیطن باؤ گنڈا کس کا ہے؟ چودھری سام کا۔ تو اس نے چودھری کو بھی اس کے پورے کان بھرے ہیں کہ یار تو فکر کر یہ کہ اللہ رکھا جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، بڑا نڈر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے تو جناب پورے گاؤں میں اچھے تعلقات ہیں، رشی سائی سے بھی اب اس کے تعلقات ٹھیک ہیں، چھینے تاجر سے بھی اچھے تعلقات ہیں، تیلیوں کے محلے سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کا جو پڑوسی ہے ذاکر فارس اس سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ تو جناب آہستہ آہستہ اگر اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور پھر اس کے اپنے مسلز بڑے مضبوط ہو گئے ہیں تو یہ تو کل کو چودھری بن جائے گا۔ اب چودھری سام کو بھی فکر ہے کہ یار اللہ رکھے کا راستہ کسی طرح روکنا ہے اور اس کو کوئی سبق سکھانا ہے، اس کے پر کاٹنے ہیں، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو ہے کہ وہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اب اندر سے وہ سارے اکٹھے ہیں، چودھری سام بھی، اس کا گنڈا بھی، اس کا آگے جو دوست ہے نیرا موزی بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں موقع کوئی نہیں مل رہا کہ اس پہ ہاتھ کیسے ڈالیں۔ اور ابھی تو یہ حال ہوا ہے کہ گنڈے شیطن باؤ اور چودھری سام نے اللہ رکھے کے پڑوسی ذاکر فارس پہ حملہ کر دیا، تو اندر کھاتے پھر اللہ رکھے نے یہ کیا کہ اس کو کچھ داؤ پیچ سکھائے ہیں دو ذاکر فارس کو، اور اس نے جناب ان دونوں چودھری اور اس کے گنڈے کی خوب پھینٹی لگانی شروع کر دی۔
تو اس کے نتیجے میں ذاکر فارس کی بھی بڑا ٹیکا بن گیا ہے، اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار اس کے پیچھے لگتا ہے کہ چینا تاجر اور اللہ رکھا بھی ہے۔ جو تیلی ہیں ذاکر فارس نے ان کی بھی ٹھکائی کر دی ہے تھوڑی سی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تیل سے چودھری سام کی کے مسلس کی مالش کی تھی، اور اس کی سزا پھر جو ہے ذاکر فارس نے انہیں بھی دی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ رکھے کا کردار بڑا پازیٹیو ہے، اس نے سب سے بنا کے رکھی ہے، اور وہ سب کو تلقین کر رہا ہے کہ یار آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، آپس میں اتحاد رکھو گے تو چودھری سام اور شیطن گنڈے کے ظلم و جبر کا تم سامنا کر سکو گے، اس کے سامنے کھڑے ہو سکو گے۔ اور اب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ رکھے کی بات میں وزن ہے، اور اب ماشاءاللہ ذہین تو یہ تھا اللہ رکھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بھی بنا لی، گنڈاسا بھی رکھ لیا، اور سب سے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صوفی بزرگ کی یہ بات پوری ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ پنڈ کے بڑے بڑے فیصلے اللہ رکھا کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے۔ اللہ رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ رکھا ہمیشہ زندہ باد۔